وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ان آیات مبارک میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسئلہ جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ نے الحمدللہ کئی دفعہ پڑھا ہے اور کئی دفعہ سنا ہے کہ تین مسائل جو ہیں، یہ اصول الثلاثہ جو ہیں یا الایمان بالثلاثیات جو ہے، یہ تین مسائل انتہائی مہمہ مسائل ہیں. مسئلہ توحید، اور اس کے بعد نبوت و رسالت، اور اس کے بعد بعث. اور پھر مسئلہ توحید میں بھی توحید کے اقسام جو ہیں، یعنی توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید فی الاسماء والصفات ہے. ان سب میں جو مہم ہے نا، وہ توحید الوہیت ہے. ویسے تو سارے اقسام الحمدللہ مہمہ ہیں. سب سے اہم مسئلہ جو ہے، اسے کہتے ہیں مسئلہ الہ. اسی کو کہا جاتا ہے مسئلہ توحید. اسی کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں الہیات. اسی کو کہتے ہیں اثبات توحید. یہ سارے اور ان سب کا مقصد اصلی جو ہے وہ ایک ہے کہ اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھیں. جیسا کہ آپ نے پچھلی آیات مبارک میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صبر والوں کے مدارج بیان فرمائے، صبر والوں کی عظمت بیان فرمائی، صبر والوں کے لیے عنایات خاصہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے صلوات ہیں، رحمت ہے، ہدایت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی جزا جو خدا نے دنیا میں دی ہے، جو آخرت میں دی ہے، اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں نا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس کا تو حساب ہی کوئی. اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے آخرت میں جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، وہ تو صرف ذکر ہے، نام ہے، ورنہ حقیقت تو اللہ جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ضمن میں ایک قصے کا ذکر فرمایا: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان میں جو سعی ہے طواف کے دوران، حج کے دوران یا عمرے کے دوران، یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مقرر کردہ نشانیاں ہیں. اور جتنے شعائر اللہ ہیں ان سب کی حرمت اور عظمت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ضمن میں جو بات تھی وہ یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو صبر والوں کو ہم نے کیسے میٹھا پھل دیا ہے، ہم نے کیسے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے کیسے ان کے عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی صبر کیا، امتحان میں پورے اترے.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور بچوں کو چھوڑنے میں صبر کیا، بیوی نے اس اکیلے رہنے میں صبر کیا، دقتیں برداشت کر لی، تنہائی برداشت کر لی، پیاس کی شدت دیکھ لی، اولاد کا تڑپنا دیکھ لیا۔ تو جب انہوں نے صبر کیا تو ایک تو پھل ہم نے ان کو دنیا میں دے دیا کہ جس جگہ وہ دوڑے تھے اس دوڑنے کو بھی ہم نے عبادت بنا دیا۔ تو ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو حق بات کو چھپاتے۔ اصل میں اس کی مناسبت بھی اس لیے تھی کہ صفا مروہ کے ضمن میں کعبہ شریف کا ذکر بھی خود بخود آ گیا، کیونکہ صفا مروہ تو اس وقت تک آپ دوڑتے نہیں جب تک اللہ کے گھر کا طواف نہ کریں۔ اور اس سے پہلے آپ قبلے کی جہت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور کی تمنا تھی کہ اللہ انہیں کعبہ ابراہیمی عطا فرمائے، اور اللہ نے منظور فرما لیا۔ اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفا مروہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگ دوڑا کرتے تھے، لیکن انہوں نے بت جو تھے اساف اور نائلہ وہ بھی صفا مروہ پہ رکھ چھوڑے تھے۔ اس ضمن میں اب یہود نے، اہل کتاب نے مسائل کو چھپایا، حالانکہ صفا مروہ کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا، کعبہ ابراہیمی کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور ان کا کعبہ ابراہیمی ہوگا۔ یہ ساری باتیں کتاب میں موجود تھی، تورات میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے چھپا ڈالی کہ اگر یہ باتیں ہم مان لیں تو پھر تو حضور کی نبوت واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی انہوں نے مسائل چھپائے، تو اس کی اللہ تبارک و تعالی نے وعید بیان کی کہ جو کتمان حق کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی سزا ہے، کہ جو لوگ علم رکھنے کے باوجود حق کے مسئلے کو چھپا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور اتنی بڑی سخت وعید شدید سنانے کے بعد پھر اپنی رحمت کا بھی اظہار فرما دیا کہ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور جو حق بات اس نے چھپائی تھی اس کو بھی کھول کے بیان کر دے، فرمایا پھر میں سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، پھر بھی معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسی کتمان حق پہ، کیونکہ سب سے بڑا کتمان حق جو ہے وہ تو کفر ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی چھپا دے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ کفر ہے۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ اصل جو معنی ہے کفر کا وہ معنی یہی ہے، چھپانا، کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کو چھپا دیا، نہ شکری کی، نہ مانا۔ پھر اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان نہ لائے، ملائکہ پر ایمان نہ لائے، تقدیر پر ایمان نہ لائے، وہ کافر ہے، اور جو ایمان لائے وہ مومن ہے۔ ورنہ اصل معنی جو ہے کفر کا لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے چھپانا، جیسے کفران نعمت کہ آپ نے کسی پہ احسان کیا وہ مانتا ہی نہیں تو گویا چھپا رہا ہے آپ کے احسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ ہاں البتہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ ماتو اور اسی کفر پہ مر گئے، ان کی موت جو تھی وہ کفر پہ آ گئی، تو فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر پھر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور تمام مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ ہاں اگر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو معافی مل گئی، توبہ نہیں کی، موت علی الکفر آ گئی، تو اب ان کے لیے لعنت بھی دائمی، عذاب بھی دائمی۔ اور محشر والے روز، قیامت والے روز، میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے۔ سب سے پہلے ان پہ اللہ لعنت بھیجیں گے اور ان کے بعد ملائکہ لعنت بھیجیں گے، اور پھر جتنے میدان حشر میں ایمان والے ہیں وہ ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک بیان فرما دی
اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ اسی لعنت میں، یعنی لعنت یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اب جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو عذاب میں خود بخود ہوگی، اسی لعنت میں وہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب کے اندر کوئی تخفیف کی جائے گی کہ چلو بھی آج تھوڑا سا ہلکا کر دو عذاب، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی کہ جی 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے مؤخر کر دو، ذرا یہ برداشت کر لیں۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں ایک فرق ہے۔ دنیا کا عذاب جو ہے اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو جس پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، جنہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اب مار جب حد سے بڑھ گئی، وہ برداشت نہ کر سکا تو بس مر گیا، لیکن مرنے کے بعد تو اس کی جان چھوٹ گئی نا، آپ کس کو ماریں گے؟ مردے کو کیا ماریں گے آپ؟ اچھا، اور اگر عذاب اس حد پہ تو نہیں پہنچا کہ آدمی مر جائے، لیکن اس حد پہ ہے کہ آدمی مار کھاتے کھاتے سہ جاتا ہے، برداشت کا عادی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک عام آدمی جس نے کبھی اللہ معاف کرے پولیس کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، اس کو تو ایک تھپڑ بھی اچھی طرح لگ جائے تو وہ اگلی پچھلی ساری قصے کہانیاں بیان کرنی شروع کر دے گا۔ اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں بدبخت، جن کا کام ہی یہی ہے کہ چوریاں کرنا اور غنڈہ گردی کرنا اور پھر پکڑے جانا اور پولیس کے اپنا لاک اپ میں جانا، ٹارچر سیل میں جانا، جیلوں میں جانا، ان کو پولیس مارتی ہے، الٹا لٹکا دیتی ہے، رسے ڈال دیتی ہے، وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی ہیں، جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اچھا اور مارنا ہے تو اور بھی مار لو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ متحمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں، یعنی اللہ معاف فرمائے، ہماری قوم میں تو ایسے لوگ بڑے ہوتے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، ایک آدمی تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا خدا جانے، تو اللہ معاف کرے بڑوش آدمی تھا، ڈاکو تھا، تو اس کو پکڑا گیا تو اس نے پتہ نہیں عدالت میں پیش ہوا تو مجسٹریٹ نے کوئی گالی والی دی تو اس نے اس کو عدالت میں جوتا مار دیا، تو اس نے غصے میں آ گیا، آخر وہ مجسٹریٹ تھا، اس کے پاس اختیار تھا، اس کو ایک مجرم اب برسر عدالت اتنی بے عزتی کرے تو اس نے فوری طور پر اسے سزا دی اور 7 کوڑے تجویز کیے کہ اس کو 10 یا پتہ نہیں 12 یا کیا کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر مسلمان کو، وہ کوڑے جو ہیں نا خدا رحمت کرے، بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو بچائے۔ وہ ایک کوڑے ایسے نہیں ہوتے، وہ تو ایک اسپیشل لوہے کی ٹکٹکی بنی ہوتی ہے، اس پہ آدمی کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ کوڑے مارنے والے جو ہیں وہ اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں کہ مجال ہے کہ بدن کے جس حصے پہ نشان لگا اس نشان کی جگہ کے علاوہ کہیں کوڑا لگے، ڈاکٹر پھر نشان لگاتے ہیں، کیوں کوڑا ذرا غلط لگ جائے تو آدمی تو گیا، اور وہ جب لگتا ہے نا کوڑا اللہ معاف کرے تو بدن کے اندر کھب جاتا ہے اور باہر جب نکلتا ہے تو خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایسے بیت پکڑ کے یوں مار لیا ہے، کسی نے زور سے بیت مار لیا، کوڑا اسپیشل بنائے جاتے ہیں، وہ بیت ہوتے ہیں اصلی اور خالص، انہیں دودھ میں بھگویا جاتا ہے، اور پھر مارنے والے جو ہیں ان کا بھی ایک یعنی تجربہ ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں مارتا ہے۔ تو اب آپ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اسے ٹکٹکی پہ باندھا گیا، اور وہ مجسٹریٹ صاحب بھی غصے میں تھے، آخر ان کی توہین ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جب اس کو کوڑے لگائے جائیں گے تو میں 7 کھڑے ہو کے کوڑے لگواؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سختی سے مارے جائیں گے جب میں ساتھ ہوں گا، اور دوسرا جو دل میں غصہ تھا وہ آگ بھی ٹھنڈی ہوگی کہ اس نے میری بے عزتی کی تھی تو اب دیکھو کیسے کوڑے لگ رہے ہیں اور کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو جب اس کو کوڑے پہ لگایا گیا، باندھا گیا اور کوڑے مرائے گئے تو مجسٹریٹ 7 کھڑے تھے اور وہ باقی افسران بھی 7 تھے، وہ گنتے گئے، وہ مارتے گئے،
تو خیر بہرحال وہ بے ہوش ہو گیا کوڑے لگنے کے بعد، اور جب اتارا گیا تو ہوش میں آ گیا، دیکھا کہ مجسٹریٹ کھڑا ہے تو وہی اکڑ گیا، کہتا ہے جی اور کچھ بچ گئے ہوں تو اور بھی مروا لیں آپ، کوئی کوڑے شوڑے رہ گئے ہوں تو اور مرا لیں، ورنہ میں نے بھی باہر نکلنا ہے، آپ نے بھی باہر رہنا ہے، میں ہمیشہ ٹکٹکی پہ نہیں رہوں گا اور آپ ہمیشہ اس دیوار کے اندر نہیں رہیں گے، میں پھر بدلا لوں گا اس کا۔ آپ اندازہ کریں وجہ کیا تھی کہ دنیا میں عذاب کی دو قسمیں ہیں کہ یا عذاب حد سے بڑھ گیا آدمی مر گیا، عذاب سہنے کا نعوذ باللہ آدمی عادی ہو گیا تو اب سہ لیا، اس میں قوت مدافعت پیدا ہو گئی۔ لیکن آخرت کا عذاب یوں نہیں ہوتا، آخرت کا عذاب تو یوں ہے کہ قوت مدافعت تو پیدا ہی نہیں ہوتی کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ فرماتی ہے کہ جب ہم ان کو عذاب دیں گے اور ان کی جلد جو ہے وہ اتر جائے گی اسی وقت اور بن جائے گی، پھر وہ اترے گی اسی وقت اور بن جائے گی، تاکہ ہر دفعہ انہیں نئے نئے عذاب کا مزہ ملے۔ اسی لیے اور دیکھیں خدا نے جلد کا ذکر کیا ہے کہ بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ہم ان کا جلد جو ہے، چونکہ تکلیف سب سے زیادہ اوپر کا حصہ جلد محسوس کرتی ہے۔ آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا نا، تو جب سوئی ڈاکٹر رکھتے ہیں نا، تو جب سوئی یہاں داخل ہوگی تو آپ اتنا پھر اس کے بعد آپ چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ گوشت میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دینے کے لیے ہم ان کے جلد اسی وقت بدلتے جائیں گے، اور پھر عذاب اتنی ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مر جائیں، مرنا تو ان نے ہے ہی نہیں، لا یقضى علیہم فیموتوا، ہم ان پر موت کا تو فیصلہ نہیں کریں گے کہ مر جائیں اور عذاب سے ان کی جان چھوٹ جائے، یہ تو اس کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان پہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہوگی۔ اب یعنی گویا روح یہاں اٹکی ہوئی ہے، نہ نیچے جا رہی ہے نہ نکل رہی ہے، اس کیفیت کا آپ اندازہ کریں کہ جب وہ حال ہوگا تو پھر کیا حالت ہو۔ اور اسی حالت میں جب وہ چیخیں گے، قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب وہ چیخیں گے اور کہیں گے کہ اے دروغہ ہے جہنم، اللہ کے فرشتے اپنے مولا سے کہو مہربانی کرے ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں، اب ہم سے یہ عذاب نہیں برداشت ہوتے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 500 سال تک تو ان کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اسی میں چیخیں گے، بلند آوازوں سے پکاریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے پروردگار ہمارے، اے رب ہمارے، ہمیں نکال ایک دفعہ، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب ہم جا کے بالکل ٹھیک ٹھاک کام کریں گے، ٹھیک عمل کریں گے، اب ہم صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے، صحیح معنوں میں تیرے اطاعت گزار بندے بنیں گے، مہربانی کر ہمیں نکال تو صحیح۔ 500 سال کے بعد اللہ حکم دیں گے فرشتے کو جو اس جہنم کے وہ اس پہ مقرر ہوں گے، ان کو حکم دیں گے کہ ان بدبختوں کو کہہ دو کہ تم چیخو یا نہ چیخو، سب اس لوہا جلو نہ جلو، چیخو نہ چیخو، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو برداشت کرو نہ کرو سب برابر ہے، اب یہ عذاب تو تمہیں ہونا ہی ہونا۔ اور تم کہتے ہو کہ ہمیں بھیجا جائے واپس، ہم جا کے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم جا کے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں گے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے بدبختو اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نہیں دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، وہ عمر اتنی بڑی تھی کہ اگر کوئی عبرت پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا، کہ سب سے پہلے تو ہم نے تمہیں کمال بلوغ پہ پہنچایا کہ بچپن سے نکلے 18 سال کی عمر یا 17 سال کی عمر، یا اختلاف بلاد اور اختلاف زبان کے مطابق بلوغ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ بعض گرم علاقے ہوتے ہیں تو بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں،
ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں تو دیر سے ہوتے ہیں، بعض امیر گھرانوں کے لڑکے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، غریبوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں، انہیں اتنی اچھی خوراک نہیں ملتی، اچھی غذائیں نہیں ملتی۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے تو تمہیں بلوغ کی عمر پہ پہنچایا کہ تم بالغ ہو گئے، اب تم مکلف ہو گئے، اب تمہیں پتہ چلا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں عمر دی، بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، ہم تمہیں 40 سال کی عمر تک لے آئے، اب تمہارا کمال عقل کا دور آ گیا، اب تمہاری اعضاء کی نبوت تھی وہ بھی کامل ہو گئی، عقل بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی، اب تم بہت بڑے تجربہ کار آدمی بن چکے، اور فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے اور تمہیں مہلت دی، اب تم 60 سال کے ہو گئے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ 60 سال کی عمر دے دیں اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہوتا جو خدا کے آگے پیش کر سکے کہ اتنی بڑی عمر تمہیں مل گئی ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وکلما یتجاوز، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت کی اعمار عمر جو ہے زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے جو اس سے بھی تجاوز کر جائیں گے، یعنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بہت تھوڑے، اکثر جو عمر ہے، اغلب جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان تقریباً رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان بدبختوں کو کہہ دو کہ جب تم اس عمر میں پہنچے وجاءکم النذیر، اور پھر ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھیجا۔ اب ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن بھیجا، بعض علماء نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر بھیجا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ ہم نے اس میں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نذیر سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی موت، اپنے اقارب کی موت، یہ بھی ڈرانے والا ہے کہ جب آدمی دیکھے کہ آج میرے عزیز کی موت ہے، کل میری بھی موت ہے۔ اسی لیے ہارون الرشید کے بیٹے نے اپنے بادشاہ باپ کو لکھا تھا کہ اذا حملت الی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ ابا جان جب کسی جنازے کو کندھے پہ جاتا ہوا دیکھا کرو تو یہ بھی سمجھنا کبھی میرا بھی جنازہ اسی طرح جا رہا ہو، اس بات کو سامنے رکھو گے تو پھر تم سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب سفید بال آنے لگے تو یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی ڈرانے والا ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ایک بال سفید ہوتا ہے نا تو اپنے دوسرے بالوں سے کہتا ہے کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب بال سفید ہونے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کہ یہ سارے اقوال درست ہیں، اللہ نے قرآن بھی بھیجا، اللہ نے رسول بھی بھیجے، اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی، کمال عقل بھی عطا فرمائی، بالوں کی سفیدی بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے دور میں تو یہ عالم تھا کہ لوگ جب 40 سال کی عمر تک پہنچتے تھے تو وہ لوگ دین کا بھی کام کرتے تھے اور دنیا کا بھی کام کرتے تھے، یعنی دونوں طرف اپنی توجہ رکھتے تھے، امور دین میں بھی اور امور دنیا میں بھی، اور جب 40 سال سے گزر جاتے تو پھر وہ دنیا کے کام چھوڑ دیتے، یتوجہون الی الآخرہ، اب وہ کہتے کہ بیٹے اب تم کام کرو، تم جانو تم، اب بھی ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنے دو، ہمارا تو اگلی منزل آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی، جب آدمی 60 پہ پہنچ گیا تو اب اس کا کون سا عذر باقی رہ گیا ہے کہ اس نے سارے ادوار دیکھ لیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ظالموں، ہم نے تمہیں عمر دی، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے تمہیں انذار پہ انذار دیا، ہم نے تمہیں تنبیہ پہ تنبیہ دی، ان سب کے باوجود تم دنیا میں ایمان نہ لے آئے، تو اب کہتے ہو کہ ہمیں بھیجو ہم ایمان لے آئے، ذوقوا، اب یہی عذاب چکھو جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا۔ فما للظالمین من نصیر، کافروں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں جو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے۔ یہ ساری آیات الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ پڑھ چکے،
تو اب اس کے بعد جو ہے سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ وہ توحید کا مسئلہ تھا کہ جن لوگوں نے اصل مسئلہ جو ہے توحید کا اس کو بھی چھپا دیا، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا اور دنیا کو الجھانے کے لیے نئے نئے قصے بنا ڈالے، کسی کو سورج میں الجھا دیا کہ دیکھو جی سورج کی گرمی اور تمازت سے ساری دنیا کا کام چل رہا ہے، لہذا ہمارا خدا یہی سورج ہے۔ کسی کو چاند کی پیاری سی چاندنی میں الجھا دیا، کسی کو کواکب میں الجھا دیا، کسی کو سیارات میں الجھا دیا کہ دیکھو جناب جب یہ برج ہے اور فلاں ستارہ فلاں برج میں آ جاتا ہے تو بس پھر تمہارے لیے بارشیں آئیں گی اور تمہارے لیے اللہ یعنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، اور اگر یہ ستارہ فلاں برج میں آ گیا تو بس سمجھو اب تم پر نحوست ہے، اب تم پر مصیبت ہے، اب تم پر بلائیں ہیں۔ کسی نے ادھر الجھا دیا، اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ جو بڑے بڑے اللہ والے لوگ گزرے تھے، رجال صالحین گزرے تھے، عباد اللہ صالحین گزرے تھے، اللہ کے اولیاء گزرے تھے، جب وہ فوت ہو گئے ان کی تصویریں بنا کے گھروں میں لگوا دی کہ بھئی یہ بڑا اللہ والا آدمی تھا، اس کی تصویر دیکھ کے ہم اس کو یاد کیا کریں گے کہ دیکھو جی کتنا بڑا بزرگ تھے۔ اور جب تھوڑی سی مدت گزری تو ان کے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی یہ تصویر دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو عبادت کے لیے ہے، پھر تصویروں کی عبادت شروع کروا دی۔ اسی کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ کے کعبے کے بجائے قبروں پہ طواف شروع کروا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب ہم قبر کا طواف کریں گے، جب ہم قبر پہ آ کے سجدہ کریں گے، جب قبر پہ آ کے ہم پھول چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، قبروں پہ آ کے جب ہم جناب سجدے کریں گے، عاجزی کریں گے، تو قبر والا جو ہے ہمارے ان اعمال کو اور ہماری محبت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ہم پہ خوش ہو جائے گا تو اللہ کو ہماری سفارش کر دے گا کہ بھئی یہ تمہارا آدمی ہے، مہربانی کرو، یہ تو ہمارا بڑا پیارا آدمی ہے، یہ تو ہمارے قبر پہ آ کے ماشاءاللہ اس نے تو سنگ مرمر لگا دیا، ہماری قبروں پہ اس نے ماشاءاللہ کروڑوں روپے خرچ کر کے روزے بنا دیے، اس نے ہماری قبروں پہ سالانہ باقاعدہ عرس مقرر کیے، خیراتیں کی، چادریں چڑھائیں، پھول چڑھائے، ہم پہ آ کے یہ اتنے گلاب چھڑکتا رہا، یہ تو بالکل ہمارا آدمی ہے، اس کے عذاب کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ میاں اس کو بس چھوڑ دو، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی بات تو میں نہیں ٹال سکتا۔ لوگوں کے دماغ کو ادھر لگا دیا اور حق بات جو تھی اس کو چھپا لیا، ورنہ ایمان سے کہیں آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، اللہ نے اپنے رحمت سے تمہیں اپنے گھر کا دیکھنا نصیب کر دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں اس بقعہ مبارکہ میں جو ساری کائنات میں افضل ترین جگہ ہے وہاں آنا نصیب کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس مقام پہ آنا نصیب کیا جہاں اللہ کا قرآن اترا، جس شہر میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، جہاں توحید کی سب سے پہلی آواز بلند ہوئی، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے آگ میں جلنے والا خلیل آیا کعبہ بنانے کے لیے، اور جس صفا بھی چوٹی کے کھڑے ہو کے میرے مدنی نے توحید کی دعوت دی اور قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند کیے، آج اللہ کی رحمت سے تم اس جگہ ہو۔ کوئی ایمان سے کہو، چھوڑ دیں آپ مسئلے کو اور پارٹی بازیوں کو اور جماعتوں کو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جناب فلان ہے، اور یہ ان باتوں کو چھوڑ دیں، آپ اللہ کے کعبے میں اپنے دماغ کو خالی کر لیں، صرف ایک انسان کی حیثیت میں جو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے اس کے مطابق سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اگر چاند سورج خدا ہو سکتا ہے تو پھر خدا بھی کبھی ڈوب جاتا ہے۔ یہ اچھی خدائی ہے کہ دن میں چمکتا ہے اور شام کو ختم۔ اگر چاند سورج اور کواکب خدا ہوتے تو یہ خود ٹوٹ کے گرتے رہتے،
خدا بھی کبھی ٹوٹتے ہیں۔ اور اگر ان کے علاوہ مثال کے طور پر اگر تم نے فرشتوں کو خدا سمجھا ہوا ہے تو جو اللہ کے حکم کے بغیر دم نہیں مار سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، نیچے نہیں اتر سکتے، آسمانوں میں نہیں جا سکتے، وہ خود خدا کیسے بن سکتے؟ اور اس کے بعد اب آپ اور آگے آئیں کہ وہ اللہ کے اولیاء جن کی قبروں پہ ہم پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں، ایمان سے کہیں اور ٹھنڈے دل سے، قطعی طور پہ کسی پارٹی کا شکار نہ ہوں، کسی دماغ میں کوئی بات نہ رکھیں، ایمان سے کہیں کہ ان کو موت کے بعد دفن کرتے ہو یا زندگی میں دفن کر دیتے ہو؟ بھائی بڑے سے بڑا ولی ہے، بڑے سے بڑا بزرگ ہے، موت آنے کے بعد قبر میں دفن کرو گے یا زندہ کو بھی دفن کر دیتے ہو؟ موت کے بعد۔ تو جس پہ خود موت آ گئی ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ جو اپنی موت کو بھی نہیں ٹال سکا، جو اپنی موت کو بھی 5-10 سال کے لیے پیچھے نہیں کر سکا، اچھا اور پھر ٹھنڈے کتنے بڑے بڑے عالم ہیں جن کے بیٹے نافرمان ہیں اور جاہل ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں عبادت گزار، تہجد گزار، شب بیدار، یعنی جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور گھر میں ایسی بیوی ہے جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو جو لوگ اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کر سکے، اپنے بچوں کی نہیں کر سکے، وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اور پھر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے ایسی کہ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں جی ان کو پتا ہوتا ہے؟ تمہیں انہوں نے کہا ہے؟ قبر والوں نے تمہیں کہا ہے؟ اچھا تم پھول کے بجائے ایک دفعہ جاؤ لکڑی رکھ کے آ جاؤ تو کیا وہ پھینک دیں گے اتار کے کہ بھئی لکڑی نہیں چاہیے ہمیں پھول چاہیے؟ تو جو یعنی موت کے بعد، ہاں باقی سننا سنانے کی جو بات ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مومنین، وہ بھی میرے اللہ کا جتنا نظام ہے اتنی بات خدا سنواتا ہے بس۔ بات کو سمجھیں، ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بات قرآن میں ثابت ہے یا حدیث پاک میں ثابت ہے اس سے آگے کی کوئی بات نہ کریں جس کا ہمارے پاس ثبوت ہی نہ ہو، دلیل ہی نہ ہو۔ تو اب وہ دیکھیں کہ وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں، اور پھر جن کی قبروں پہ تم سجدہ کرتے ہو انہوں نے اپنی کتابوں پہ لکھا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا کفر ہے، ان کو تم پکارتے ہو اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کے نعرے لگاتے ہو، شرک کرتے ہو۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور ندا کرنا کفر اور شرک ہے، جن کی تم یعنی نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہو، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی پیش آ جائے ناراض نہ ہونا، اللہ کے دین کی سچی بات سن لو، اور بات ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر عالم حق نہیں بتلائے گا تو جہنم کی لگام چڑھائی جائے گی۔ میں اللہ کے کعبے میں یہ بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، چاہے آپ کو بری لگے یا اچھی لگے، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور کے زمانے کے مشرک آج زندہ ہو جائیں اور ہمارے مشرکوں کو اور شرک کرنے والوں کو دیکھیں تو وہ بھی کان پکڑ کے بھاگ جائیں، یہ تو ان کو بھی نہیں آتا تھا۔ تو ہمارے ہاں شرک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جس نو کے انداز میں ہم نے شرک کے نئے نئے راستے نکالے ہیں، ورنہ سب سے بڑا مشرک جو ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے ابھی جہل ہے، وہ کعبے کا طواف کرتا تھا۔ ایمان سے کہیں مجھے کوئی آپ کتاب ڈھونڈ کے بتا سکتے ہیں، کوئی مولوی ہمت کر کے مجھے دکھائے کہ کبھی ابھی جہل نے بھی قبر کا طواف کیا ہے؟ مت کریں، آپ دیکھیں اگر ہر چیز کتابوں میں بڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، یہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے،
یہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ وہ لبیک لبیک بھی پڑھ رہا ہے. وہ تو صرف اتنا شرک کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ مولا تو ہی خالق ہے, تو ہی رازق ہے, تو ہی سب کچھ ہے, لیکن یہ جو ہے نا تیرے معبود یہ تیرے بنائے ہوئے ہیں, ان کو تو نے اختیار دیا ہے یہ بھی تیرے, یہ بھی تیرے ہیں, لیکن فرق اتنا ہے کہ ان کو تو نے اپنے محبوب ہونے کی وجہ سے اختیار دیا ہوا ہے, اور تجھے تو ہم دیکھ نہیں سکتے, مل بھی نہیں سکتے, تم سے تو باتیں بھی نہیں کر سکتے, ان کو چلو ہم چھو بو تو لیتے ہیں, ان کو ہم ذرا دیکھ ویکھ لیتے ہیں, دیکھ تو ان کو بھی نہیں سکتے تھے. یہ تو بت ہے نا, بت تو اصل کچھ نہیں ہوتا نا, اصل تو جس کی وہ صورت ہے, اصل تو جس کی صورت ہے اس کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ کہتے تھے صرف یہ ہماری شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. اسی لیے آپ نے نہیں پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب مکے پہ چڑھائی ہوئی تو عبد المطلب نے کس سے مدد مانگی؟ اسی لیے آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہے کہ جب ابرہہ نے اسے کہا کہ عجیب مکے کے سردار ہو, تم بڑے عجیب حاکم ہو مکے شریف کے کہ کعبے کی سفارش نہیں کرتے ہو اور اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آگے ہو, جی میرے اونٹ چھوڑ دو. بھئی تم مکے کے حاکم ہو, بڑے سردار ہو, تم تو مجھ سے یہ آ کر اپیل کرتے کہ میں کعبے پہ چڑھائی نہ کروں, لیکن تم نے بڑی درخواست دی ہے کہ جی میرے اونٹ ہے. تو عبد المطلب جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا ابرہہ بات سنو, ان اونٹوں کا مالک دنیا میں ہوں, مجھے اپنے مملوک اپنی ملکیت کی تکلیف ہوئی ہے, اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہوں. جس کعبے سے تم لڑنے جا رہے ہو نا, اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے, اس کا بھی ایک رب ہے, وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا, ہم تو کمزور ہیں. تو وہ ہنس پڑا, ادھر کہا اچھا تم لوگ نہیں کرو گے تو وہ کیسے اپنے گھر کی حفاظت کرے گا؟ آج یہی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا. آج جب لوگوں کے سامنے باتیں کرو تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, یہ پرانے ملا لوگ ہیں, کہتے ہیں ہم دعا مانگیں گے تو بس ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور گولے نہیں لگیں گے اور فلانے. چھوڑو یار, یہ کیا پرانی باتیں لے کے پھر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. ہمارا اب بھی ایمان ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, تو بدر کی فضا پیدا کر, فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تو وہ فضا والی بدر تو پیدا کر, تو اپنی توحید کے پروانے تو پیدا کرنا, آگے اللہ کے لیے جو جہاد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑیں, تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. اب دیکھیں کہ عبد المطلب ہے خدا کو پکارتا ہے, اور ہمارے لوگوں نے تو اللہ معاف کرے یعنی اتنا لکھا ہے. قرآن کہتا ہے مشرک دریا میں ڈوبنے لگے تو کہا کہ اللہ تو ہماری مدد کر. قرآن میں ہے, کسی قصے میں نہیں, الف لیلا کی کتاب میں نہیں, ہیر رانجھا لیلا مجنو میں نہیں لکھا ہوا, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ فرماتا ہے جب کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی ڈوبنے لگی تو اب کیا کرتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ بھی نہیں کہ اوپر سے, نہ, اللہ فرماتے ہیں اب تو اندر باہر سے میرے بنے ہوئے, اب تو خالص مجھے پکار رہے ہیں, ہر چیز کو چھوڑ دیا, اب کھوٹ ووٹ ختم. کہتے ہیں اللہ اب تو بچا, اب تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. فرمایا فلما نجاہم من البر, اور جب ہم نے سن لیا اور بچا بھی دیا. کیوں, اللہ تو سب کی سنتے ہیں, یہ تھوڑی ہے تمہاری سنتے ہیں کافروں کی نہیں سنتے. اللہ تو سب کی سنتے, وہ تو سب کا خدا ہے, سب کا مالک ہے, اس کی تو ساری مخلوق ہے, اچھی بھی مخلوق ہے, بری بھی مخلوق ہے, ایمان والے بھی اس کی مخلوق ہے, کافر بھی اس کی مخلوق ہے. اس نے تو سب کی پکار سننی ہے. جیسے کہ روایات اسرائیلیہ میں ہے, اللہ عالم اس کی سچائی کا تو اللہ کو پتا ہوتا ہے, کیونکہ جتنی روایات اسرائیلیہ ہوتی ہیں لا نصدق ولا نکذب, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں جو باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہوں تو ہم لے لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے بت کو پکار رہا تھا, سنم کے وظیفے پڑھ رہا تھا, غلطی سے زبان سے نکلا کہ یا صمد. اللہ نے فرمایا مانگ میرے بندے, کیا مانگتے,
ملائکہ نے کہا اللہ میاں آپ بھی بڑے ارحم الراحمین ہیں، آپ بڑے رحمت والے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ تو بدبخت اپنے بت کو پکار رہا تھا، اس کی تو زبان پھسل گئی، اس نے جان کے نہیں پکارا آپ کو، تو صنم کے بجائے سمجھ نکل گیا زبان سے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ جھوٹوں کو بھی پکارے وہ بھی نہ سنے، سچے کو بھی پکارے میں بھی نہ سنوں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافر ڈوبنے لگتا ہے خدا کو پکارتا ہے، اور موجودہ دور کا مسلمان جو اپنے آپ کو کلمے پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق رسول بھی کہتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگے تو بہاء الحق کو پکارتا ہے۔ اور اگر کشتی ڈوبنے لگے تو معین الدین چشتی کو پکارتا ہے، بغیر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آپ اندازہ کریں، آپ ذرا غور تو کریں، ان کا شرک بھی دیکھیں ان کا شرک بھی دیکھیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا رخ جو ہے وہ بغداد کی طرف عبد القادر جیلانی کی قبر کی طرف کر لو، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کریں، کر لو، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تصور کرو کہ میری آواز بھی سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں شیخ وہیں سے۔ اس کے بعد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کی ایک تسبیح پڑھو اور 11 قدم الٹے پاؤں چلو، کیونکہ اب تم تصور میں ہو اپنے حضرت کے، اب حضرت کو پشت نہ ہو نا تمہاری، چاہے وہ بغداد میں ہے قبر میں ہے کہیں ہے، لیکن تم یہاں سے بھی ان کو پشت نہ کرو، 11 قدم الٹے چلو اور پھر چپ کر کے آ جاؤ، بس تمہاری مشکل کو حل کرنے کے لیے شیخ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، خدا کے لیے غور کریں، خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو سمجھیں، آپ چھوڑیں کہ کہنے والا کون ہے، مولوی مکی ہے یا مدنی ہے، آپ تو یہ دیکھیں کہ بات کیا ہے، بات سچ ہے، حقیقت ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک لے لو، غلط کہہ رہا ہے چھوڑ دو۔ یعنی اس تصور کے ساتھ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدے والے لوگ باقاعدہ انہوں نے باقاعدگی سے اب دوستوں کو کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں مزار پہ جا کے پیر صاحب سے کہا تھا تب مجھے یہ کرسی ملی ہے، یعنی مجھے جو عزت ملی ہے، مجھے جو اقتدار ملا ہے، اچھا اسی لیے دیکھیں جو بھی وہ کوئی تحریک شروع کریں گے یا کسی قبر سے شروع کریں گے کسی قبر پہ ختم کریں گے، کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، یہ ہمیں نفع نقصان پہنچانے والے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ فرماتا ہے عزت جس کو چاہوں میں دیتا ہوں، ذلت جس کو چاہوں میں دیتا ہوں، میں چاہوں تو ذلیلوں کو عزت والا بنا دوں اور چاہوں تو عزت والوں کو ذلت میں ڈال دوں، میں چاہوں تو کرسی نشینوں کو خاک نشین کر دوں، میں چاہوں تو خاک نشینوں کو کرسی نشین کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اب اندازہ کریں جب یہ اچھا کہتے ہیں نہیں جناب ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ اللہ سے ہماری منوا دیتے ہیں، دیتا تو اللہ ہے لیکن ان کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں جناب ہم مشرک نہیں ہیں، تو مکے والے کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو سفارش کرتے ہیں، یہ خود نہیں دیتے، دیتا تو خدا ہے لیکن یہ سفارشی ہیں، یہ ہمیں جہنم سے بھی چھڑائیں گے، ہمیں بچے بھی دلائیں گے، ہمیں نفع نقصان بھی دلائیں گے، ہم جب مدد مانگیں گے تو ہمیں میدان جنگ میں فتح بھی دلائیں گے اور دلائیں گے اللہ سے، یہ تو صرف سفارشی ہیں۔ یہی ابو جہل کا عقیدہ بھی تو یہی تھا،
ابھی لہب کا عقیدہ بھی تو یہی تھا کہ یہ تو سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عقیدہ جو تم رکھتے ہو کہ سفارش کرتے ہیں، فرمایا کم از کم پھر تم قرآن پڑھنا تو چھوڑ دو۔ اگر قرآن بھی پڑھتے ہو، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیں بھی مارتے ہو، سارے بدن پر بھی پھیرتے ہو، بچوں کو بھی دم کرتے ہو، جی آیت الکرسی دم کر دو۔ فرمایا کم سے کم پھر آیت الکرسی میں تو تم روز پڑھتے ہو کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، میرے حکم کے بغیر کون طاقت ہے جو پر مار سکے، کسی کی سفارش کر سکے؟ تم روز پڑھتے ہو آیت الکرسی میں کہ میرے آگے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک میں حکم نہ دوں۔ اور یاد رکھو کافر کے لیے تو سفارش کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے وَلَا تَنفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ نے فرما دیا مَا لَهُم مِّن شفیع، کافروں کے لیے تو کوئی شفاعت کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، وہ تو میرا باغی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو غیروں کے سجدے کر کے غیروں کو پکار کے شرک کر رہا ہے، تو نے تو شفاعت کے دروازے بند کر دیے، اب تیری شفاعت تو محمد مدنی بھی نہیں کر سکتے، یہ پیر کیا کریں گے؟ اب تو نے تو شفاعت کے دروازے اپنے لیے خود بند کر دیے ہیں، کیونکہ یاد رکھو شفاعت کسی کافر کے حق میں نہیں ہوگی، مشرک کے حق میں نہیں ہوگی، شفاعت کس کے حق میں ہوگی؟ صرف مومن کے حق میں، جس کی موت ایمان پہ آئی لیکن گناہگار ہے، گناہوں کی وجہ سے جہنم کے پروانے مل گئے، ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور وہ بھی کیسے ہوگی؟ پہلے اجازت ملے گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ نے فرمایا جس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی کھڑے ہوں گے، سارے صف باندھ کے اللہ کے دربار میں، اور فرمایا وہ بول بھی نہیں سکیں گے جب تک میں حکم نہ دوں، اور میرے حکم کے بعد بھی ٹھیک ٹھیک بات کریں گے، میرے منشے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ذرا اپنے عقائد کو کھولو اور دیکھو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے اولیاء کی تکریم کرنا، اگر زندہ ہیں ان کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے اللہ اللہ سیکھو، ان سے دعائیں کراؤ، اور جب وہ مر جائیں ان کا احترام یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے اللہ سے بخشش مانگو کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب بندہ ہے لیکن تیری موت کا فیصلہ برحق ہے، اس کو بھی موت آ گئی، اب یہ قبر میں تیری رحمت کا محتاج ہے، اس کی قبر کو رحمت سے بھر دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جامع دعائیں سکھائی ہیں، انبیاء نے بھی جامع دعائیں کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ سب کے لیے تم دعائیں کرو، یہ نہیں کہ قبر والوں سے جا کے کہو کہ شیخ مہربانی فرما میں بڑی مصیبت میں ہوں، داتا میری مدد کر۔ اس سے بڑا شرک اکبر تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کی کوئی دم ہوتی ہے، شرک کے سینگ ہوتے ہیں، شرک کسی جانور کا نام ہے۔ یہی تو ہے کہ مانگنا تھا اللہ سے، اب اللہ کے سوا ہم نے غیر سے بھی مانگنا شروع کر دیا، کوئی یا علی سے مانگے، کوئی یا ولی سے مانگے، کوئی یا نبی سے مانگے، کوئی یا جبریل سے مانگے، کوئی عزازیل سے مانگے، کوئی اسرائیل سے مانگے، سب شرک ہے۔ سمجھ لو مسئلہ، یہ نہیں کہ علی سے مانگنے والا تو مشرک ہو اور نبی سے مانگنے والا موحد ہو، نہ، کیونکہ نبی بھی اسی سے مانگتے ہیں، علی بھی اسی سے مانگتے ہیں۔
علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ان پر۔ تو اس لیے یہ سارے مسئلے بیان کرنے کے بعد اب سب سے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ توحید ہے، اور توحید بھی کون سی؟ الوہیت۔ توحید ربوبیت تو یہ ہے کہ رب مانے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ، پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا، بارشیں اتارنے والا، کھیتیاں اگانے والا رب ہے۔ یہ توحید تو سب مانتے تھے۔ الوہیت کی توحید کا مطلب سمجھو کہ وہ الہ ہے اور عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، معبود برحق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ کفر و شرک ہے۔ جب تک یہ توحید نہ سمجھ آئے اس وقت تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ تم نماز پڑھتے ہو، کس کی نماز پڑھ رہے ہو آپ؟ ابھی نماز جو پڑھیں گے انشاءاللہ تو کس کی پڑھیں گے؟ سجدہ کس کے لیے کریں گے؟ رکوع، ہاں جی، اللہ کے لیے۔ تو اب یہ نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں، سمجھو، سجدہ کرنے کا نام توحید نہیں۔ یہی لوگوں کو دھوکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو جناب ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہم تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہم تو جناب باقاعدہ یہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ سمجھو، سجدے کا نام توحید نہیں، رکوع کا نام توحید نہیں، نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں۔ اب توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرے اور غیر کی نہ کرے، اللہ کو سجدہ کرے اور غیر کو سجدہ نہ کرے، اللہ کے آگے جھکے اور غیر کے آگے نہ جھکے، اللہ سے مانگے اور غیر سے نہ مانگے، اللہ کے گھر کا طواف کرے اور کسی غیر کا طواف نہ کرے، اللہ کے نام کی منت مانے، کسی غیر کی منت نہ مانے، اللہ کے نام کی نظر دے، کسی غیر کی نظر نہ دے، اللہ کے نام پہ قربانی کرے، کسی غیر کے نام پہ قبروں پہ قربانی نہ کرے، تب توحید آئے گی۔ توحید کا تو دعویٰ شروع ہی لا سے ہوتا ہے نا، نفی سے شروع ہوگا نا، کہ سب کی نفی کرنی ہوگی تب جا کے توحید بنے گی۔ یہ نہیں کہ اب دیکھیں مثلا اللہ اکبر سجدہ بھی کر لیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ میں نے تیری نماز پڑھی ہے، تیری عبادت، تیرے لیے سجدہ، تیرے لیے رکوع ہے، یہ بھی کر لیا اور قبر پہ بھی کر لیا، تو اب کیا بنے گا؟ مشرک۔ اب شریک کر دی اللہ کی عبادت میں، شریک کر دی۔ یا رب البیت، یا اللہ، اور پھر کہا یا نبی، یا علی، یا پیر، یا دستگیر، تو اب پکارنے میں شریک کر لیا، اسی کا نام مشرک ہے۔ قربانی کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ کرتے ہو۔ جب اب بکرا یا کوئی جانور یا کوئی مٹھائی قبر پہ تقسیم کی تو قربانی میں شریک کر لیا، اب شرک آ گیا۔ توحید کب ہوگی؟ کہ سب کچھ اس کے نام پہ ہو، اس کے سوا کسی کے نام پہ نہ ہو، تب ہے توحید۔ کہ اسی کو الہ مانے۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب معبود برحق اللہ ہے تو عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ اب نماز بھی عبادت، خیرات بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، پکارنا بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، نظر منت منوتی نیاز بھی عبادت۔ تو یہ کس کی ہو؟ معبود برحق کی، اس کے سوا کسی کی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا میرے مدنی کہہ دو کہ تمہارا الہ کون ہے؟ وہی ایک، واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ کہیں فرماتے ہیں واحد اور کہیں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن میرے اللہ نے مشرکوں کا منہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ کیوں؟ کہ تم کہتے ہو مثلا یہ اینک ایک ہے ولا دو ہیں؟ ہاں جی بھائی بولتے ہو، ناراض ہو مجھ سے؟
ناراض ہو تو یار کوئی بات نہیں، تمہاری بھی گزر جائے گی، ہماری بھی گزر جائے گی، لیکن آپس میں ایسی کوئی ناراضگی تو نہیں ہے۔ یہ اینک ایک ہے دو ہیں؟ ایک ہے، لیکن اب اگر اس کو ہم کھولیں تو یہ ایک اور یہ دو، یہ شیشہ ایک، پھر یہ شیشہ دو۔ اب بظاہر تو ایک ہے لیکن کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ ہاں جی، چار ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹھیک، حالانکہ ہے ایک۔ تم کہتے ہو جی میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے، اب بظاہر تو ایک ہے نا، لیکن کھولنے پہ آؤ تو 10,000 پردہ نکل آئے گا، ادھر سے ٹائر نکل آئیں گے، ٹیوب نکل آئیں گے، انجن نکل آئے گا، باڈی نکل آئے گی، کہیں سے سٹیئرنگ نکل آئے گا، کہیں سے کلچ نکل آئے گا، کہیں سے بریک نکل آئیں گے، کہیں سے کوئی بلا نکل آئے گی، اور تو باقاعدہ ایک پنڈورا بکس کھل جائے گا۔ حالانکہ آپ کہہ رہے تھے ایک ہے، آپ کہتے ہیں جی میرے گھر میں مکان ایک ہے لیکن اس کے اندر کتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کتنی پتھر ہیں، تو ایک جو ہے نا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو تقسیم ہو سکے، اور جب عہد آ گیا جو کبھی تقسیم نہ ہو سکے، فرمایا بدبختوں میں وہ ایک وہ نہیں جو تیرے دماغ میں ہو کہ 1,00,000 قبر پہ بھی سجدہ کرتے رہو پھر بھی میں ایک ہوں، میں تو واحد بھی ہوں، احد بھی ہوں، صمد بھی ہوں، میرے کوئی حصے نہیں کر سکتا، کیونکہ لم یلد ولم یولد، سب سے بڑا حصہ تو آدمی کا ماں باپ ہے یا اولاد ہے، میں تو دونوں سے پاک ہوں، تو جب اولاد والا بھی حصہ نہیں بن سکتا تو اور مجھے کون تقسیم کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور آگے دو صفتیں لگا دی کہ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ کیا مانا؟ اشارہ کر دیا کہ میرے بندے اگر میری الوہیت کو چھوڑ کے تم قبروں پہ سجدے کرتے رہے ہو، غیروں کی منتیں دیتے رہے ہو، غیروں کی نظریں دیتے رہے ہو، توبہ کر لو تو میں مہربان ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تیری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دوں گا، توبہ کر لے رحمان ہوں۔ اور جب تو توبہ کر کے ایمان پہ مرے گا تو پھر میری صفت رحیم ہے کہ آخرت میں پھر میری رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، موحدوں کے لیے ہوگی، توحید والوں کے لیے ہوگی، میری رحمت پھر آخرت میں کافروں کو نہیں ملے گی۔ تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید الوہیت ہے۔ دعا کر اللہ میں بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ کہتے جی کہ میں کام کے سلسلے میں مکہ مکرمہ آتا رہتا ہوں اور مجھے میقات سے گزرنا پڑتا ہے تو احرام باندھوں گا۔ گزارش یہ ہے جی کہ افضل تو سب ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ جب آدمی میقات سے آئے احرام باندھے اور عمرہ کرے، لیکن اگر تم ڈیوٹی ہے، بار بار آتے ہو جاتے ہو اور ہر دفعہ عمرہ کرنا مشکل ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ تمہارا معاملہ کام سے ہوتا ہے، تمہارا معاملہ عبادت سے نہیں ہوتا۔ مولوی تھا، اس کے بچے تھے، عالم تھے، اس نے کہا ان کی باتیں سے مجھے اپنی گمراہی کی بھی کوئی دعا کرتا ہے عالم؟ بھائی ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، یہ دعا نہیں کی جاتی کہ مجھے بے راہ کر دے، مجھے گمراہ کر، اللہ معاف کرے۔ پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے اور مسجد سے پہلے جو امام صاحب ہیں وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے، اس کا اسلام دین سے تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا یاد رکھو تو جس مدنی سرکار نے اللہ کے کروڑوں سلام و اذان سکھلائی ہے تو وہ بتا دیتے کہ بھی مجھ سے پہلے سلام بھی پڑھا کرو، کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اگر تم یہ کہو کہ حضور نے تو نہیں فرمایا جی ہم محبت میں پڑھتے ہیں، تو پھر تمہاری محبت میں جانتا ہوں حضرت بلال سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا کے عاشق اکٹھے کرو تو حضرت بلال کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر عشق اور محبت کی بات ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مؤذن تھے، حضور کی زندگی میں اور بعد میں بھی، تو انہوں نے بھی نہیں پڑھا۔ یہ بدعت ہے، رواج ہے، بن گیا ہے، اللہ ہدایت دے۔ بس لڑائی نہ کرو، لوگوں کو دین سمجھاؤ۔ ایک آدمی نے 6,000 ریال کی گاڑی لے دی ہے کسی کو، وہ کرایہ پہ چلاتا ہے، اجرت لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو کرایہ پہ چلائے، اجرت لیتی، یہ بھی کوئی جرم ہے؟ کوئی اور وجہ ہے پوچھنے کی تو پھر مل کے پوچھ لینا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حج کیا تھا، قربانی نہیں کی تھی، مجھے کیا پتا تم نے کون سا حج کیا تھا، مجھے مل کے مسئلہ پوچھو۔ مفرد تھا تمہارا حج، جو ہے قران تھا، تمہارا حج تمتع تھا، مجھے کیا پتا۔ پاکستان سے آئے، مکہ میں پہنچے، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھا تو ایک بکری دم ادا کرے۔ تو یہ ممکن حالات میں ضروری ہے جب پانی نہ ملے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی کے پہنچنے سے خطرہ ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔
حج عرفات میں نماز، جب حج آئے گا نا اس وقت مسئلے پوچھ لینا انشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے اور بعد میں غسل کر لے پھر وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں کپڑے بدلنے سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کا کیا قصور ہے؟ یعنی مقصد ہے کپڑے نہ بدلے، ننگا رہے، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اچھا وضو ہے کہ ننگا رہے تو پکا رہتا ہے، کپڑے بدلنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ عجیب وضو ہے بھائی، اللہ رحمت کرے۔ اچھا جی، کسی کے نگاہ پڑ گئی وضو پر اپنے پہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو شضو نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا وضو ہے، خیر میں کسی وجہ سے رونے سے وضو ٹوٹ جائے، وہ رونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر ما خافنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم يا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا آتنا ولا تحرمنا سدنا ولا تنصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك وإحسانك اللهم اصلحنا واصلح بنا سيئاتنا واولاد المسلمين احوالنا واحوال شؤوننا والمسلمين شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قد لا اقل من ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل دے گا ابھی چاہے لے لے آسان ہو رہا ہے، بہت بات میں لینا بس